شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یہ جو پیش کیے جا رہے ہیں صدائے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے تحت، اس میں ہم نے کئی عظیم شخصیات کے حوالے سے گفتگو کی، رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی، اور اخلاق و کردار کے حوالے سے کئی پروگرامز جو ہیں وہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے۔ آج خاص طور پر اولاد کی تعلیم و تربیت، یعنی اولاد کے حقوق جو والدین کے ذمے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ قرآن و سنت میں ہمیں اسلامی تعلیمات میں ہر زندگی کے پہلو، زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور پھر سیرت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تمام ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے، کمپلیٹ رول ماڈل ہے۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر کوئی حکمران ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے عظیم، روشن، کامل، مثالی حکمران ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جرنیل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں سپہ سالاری فرما رہے ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، کوئی معلم ہے، کوئی استاد ہے، کوئی مدرس ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح کوئی تاجر ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں ایماندارانہ تجارت کر کے ہمیں دکھا دیا، صادق اور امین ٹھہرے، امانتوں کو صحیح سلامت واپس لوٹانے والے، حتیٰ کہ جانی دشمن جو ہیں وہ بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ زندگی کے جس شعبے کو آپ دیکھتے جائیے، یہ تو 4-5 مثالیں میں نے دی ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں اسوہ کاملہ کے عظیم مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم اپنے زندگی کے مختلف مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پھر قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کو اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ اولاد نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے، ان سے پوچھیے جن کے ہاں اولاد نہیں، وہ کیسے اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور ظاہری طور پر جو ان سے ممکن ہو سکتا ہے، جو بن پڑتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ اولاد کی قدر اس حوالے سے، پھر اولاد کے جہاں فرائض ہیں بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد، وہیں ان کی بلوغت تک خاص طور پر والدین کے فرائض ہیں جو اولاد کے حقوق بنتے ہیں، جو والدین کے ذمے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات ہماری مکمل واضح رہنمائی کرتی ہیں کہ اپنی اولاد کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیسے نبھانی ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت کا سامان کیسے باہم پہنچانا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب رانا محمد ادریس صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ یاسر حسین قادری صاحب، اولاد کے حقوق، اولاد کی تعلیم و تربیت، قرآن و سنت کی تعلیمات یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان کے حوالے سے کیا ہیں، اور اولاد کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہمیں والدین بھی سن رہے ہیں، اور ظاہری بات بچے بھی سن رہے ہوں گے، تو والدین کو پتہ چلے کہ ان کے فرائض کیا ہیں، اور بچوں کو بھی اس سے باخبر ہونا ضروری ہے، انہیں پتہ ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔
تربیت کے حوالے سے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچے کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے کہ اس کو ادب سکھایا جائے، اللہ اس کی تربیت اچھی کی جائے۔ صحیح۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرمائے ہیں، اور ایک آپ کے غلام آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، ایک صحابی آئے اور ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا۔ جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا جس کی تو انگلی پکڑ کر آیا ہے یہ بندہ کون ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا والدی، یہ میرے والد گرامی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے مصطفیٰ نے ایک سلیبس اپنی امت کو دے دیا تربیت کے اولاد کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بیٹا یہ تیرے والد گرامی ہیں، لا تمشی امامہ، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے والد کے ساتھ چل رہے ہو اور تمہارے قدم تمہارے باپ کے قدم سے آگے نکل جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا لا تجلس قبلہ، کتنی سونی تربیت فرمائی۔ فرمایا لا تجلس قبلہ، جب باپ بیٹا کبھی جا رہے ہو، کہیں جا کر بیٹھنے کا وقت ہو گیا، کسی مقام پر پہنچ گئے، کسی کے ہاں گیسٹ چلے گئے، تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ تو چھلانگ مار کر پہلے بیٹھ جائے، والد گرامی ابھی کھڑے ہوں۔ فرمایا انتظار کرو، جب والد گرامی تشریف فرما ہو جائیں پھر تم بھی بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ جی۔ اور پھر فرمایا لا تعدوہ باسمہ، اور کبھی بھی اپنے ابا جی کو نام لے کر مت پکارنا، اللہ اکبر۔ بلکہ والد گرامی، ابو جی اور ادب والے الفاظ کے ساتھ اپنے باپ کی بارگاہ میں مخاطب ہونا۔ بے شک۔ اور پھر فرمایا لا تستطب لہ، اور کبھی اپنے والد گرامی کو گالی کا سبب مت بننا۔ یہ تیرا گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ تو کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ جواباً تیرے باپ کو گالی دے، تو یہ بھی اصل میں تو سبب بنا ہے اپنے والد گرامی کو گالی دلوانے کا۔ اور یہ ادب، یہ تربیت، اور میرے مصطفیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کل مولد یولد علی الفطرہ ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شیشے کی طرح دل لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں، جس طرح فرمایا اس کو دین جو ہے اس کے والدین کے تابع ہے، چاہے تو وہ اسے یہودی بنا دیں، چاہے تو وہ اسے نصرانی بنا دیں، چاہے تو وہ اسے آگ کا پجاری بنا دیں۔ اسی طرح اخلاقیات کے معاملے بھی، عقائد کے بارے میں بھی، کہ ہر بچہ جو ہے وہ شیشے کی طرح صاف دل لے کر پیدا ہوا، اب والدین پر ہے کہ اس کو اخلاق عالیہ دیتے ہیں، اس کو اچھی عادات و اطوار کا مالک بناتے ہیں، اس کی تربیت کس طریقے پہ کرتے ہیں، تو یہ والدین پر ہے۔ تو یہ تو تربیت کے حوالے سے، اور والدین کے اگر فرائض کا ذکر کیا جائے جو کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہیں، تو پھر تو وہ بچے کی پیدائش سے ہی اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کا مرحلہ، تربیت جو ہے پرورش سے ہے، ان کے پالنے پوسنے کا معاملہ، ان کا اچھا نام رکھنا اور دیگر معاملات، یہ تو پھر پیدائش سے ہی والدین کی ذمہ داریوں، یہ والدین کی ذمہ بھی ہے، یہ اولاد کا حق ہے کہ والد اور اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے، اسے پیارا نام بھی دے، اس کی تربیت اچھی کرے، بامانہ نام ہو، بامانہ نام ہو۔ اور فرمایا اولو کلمۃ بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ کا اللہ پاک نعمت سے نوازتا ہے، رحمت سے نوازتا ہے، تو یہ ماما بعد میں کہے، یہ چیزوں کے نام بعد میں لے، پہلے نام اس خالق کا لے جس نے پیدا کیا۔ یعنی جس بچے کے پہلا کلمہ زبان افتح ہو، یعنی اپنے بچوں کو جو پہلا لفظ جو ان کے منہ سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ، بولنا سیکھیں تو اللہ کا نام لے، اور پھر چاہے 70 سال یا 100 سال بھی وہ جیے، اور آخری کلمہ بھی جسے فرمایا لکینو کہ تلقین کرو، آخری کلمہ بھی اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوا تو 70 سال جیے، 100 برس جیے، جتنے بھی اس کے صغائر ہیں اللہ کی رحمت کے صدقے سے وہ تمام معاف کر دیے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا لقمان رضی اللہ عنہ علیہ السلام آپ کے حوالے سے کچھ نصیحتیں ملتی ہیں، ان کا خلاصہ بھی ضرور۔ وہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں فرماتے ہیں
کہ میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سبحان تو پتہ چلا تربیت میں سب سے ضروری اور پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کے عقائد درست ہوں، بالکل ٹھیک ہے، خدائے وحدہ لا شریک کے بارے میں، توحید و رسالت انبیاء کی وہ علیہ گواہی السلام دینے کے بارے میں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اصحاب کرام کے بارے میں، اہل بیت طاہر کرام کے بارے میں۔ تو یہ سب سے پہلے عقائد کی درستگی ہو، اللہ یہ عقائد کی طرف توجہ دے، یہ نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں جانوروں کی طرح، اخلاق بگڑ جائیں، عقائد بگڑ جائیں۔ بالکل تو پہلی جو ہے تربیت، جو جس چیز کو پریفر کیا گیا وہ عقائد اسلامی ہے، سبحان اللہ، کہ اس کے عقائد درست ہوں۔ بالکل صحیح، پھر فرمایا کہ کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اللہ اپنی آواز کو درمیانہ رکھو، اعتدال پہ رکھو۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو سب سے، کیونکہ جو بلند آواز ہے، بری آواز ہے، وہ گدھے کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن نے وہ لفظ ذکر کیے ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائے۔ صحیح، اور پھر فرمایا جو بندہ تیرے مزاج کا نہیں ہے، جس بندے کے ساتھ خیالات نہیں ملتے، فرمایا بیٹا کبھی کج روی نہ کرنا، اللہ اکبر، کبھی اس کی اب تیرے مزاج میں کج روی یعنی تیرے مزاج میں اکھڑ پان نہ آئے، ٹھیک ہے، اس سے نفرت نہ آئے، اللہ اس سے بھی اچھے طریقے سے بات کرو، اس سے بھی محبت سے بات کرو، بلکہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بھی گفتگو کرو۔ جو تیرے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، جس کا مزاج تیرے ساتھ ہم آہنگی والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر فرمایا بیٹا خدا کی زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چلنا، بلکہ عاجزی اختیار کرنا، انکساری اور تواضع اختیار کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکڑ کے، کیونکہ خدا جو ہے وہ تکبر اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں یعنی فرماتا۔ عقائد، اعمال اور خصائل، ہر چیز کا ظاہر باطن، ہر چیز کی درستگی کا اہتمام کرنا اور تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری۔ اور دوسرا یہ جو والدین وقت نہیں دے پاتے بچوں کو، جی، اور ایک مرتبہ ایک سوشل لائف کے نام پر کہ جی ہماری اپنی سوشل لائف ہے، ہمارے اپنی سوشل زندگی ہے، ہم نے دوستوں کو وقت دینا ہے، ہمارے مختلف میٹنگز ہیں، فلاں معاملات چل رہے ہیں، تو کیا یہ معاملات پھر اولاد سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں؟ مفتی صاحب جو فتنے کا دور جا رہا ہے نا آج کا، جی، جو یہ پیرنٹس اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسکولز میں بچے کو ایڈمیشن لے دیا ہے، بچہ اسکول میں داخل کروا دیا، باری ذمہ ہو گئے، ٹھیک ہے، نہیں، اولاد کو وقت دینا پڑے گا، بالکل صحیح، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، اولاد کی تربیت کا آپ نے کرنی ہے۔ صحیح، اور جو ہم اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں بچوں کو داخل کروا کر بری و ذمہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، وہاں زیادہ سے زیادہ تھیوری ہوگی، تھیوری، مفتی صاحب اب تھیوری پریکٹیکل کی بات ایک طرف رکھیے، میں اخلاق کی بات تربیت کر رہا کا ہوں، معاملہ اتنا تربیت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اسکول اور کالجز میں داخل کروا دیا جہاں پہ لارڈ میکالے کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، اللہ اکبر، جہاں پر اسلامی عقائد پر کاری ضرب لگائی جاتی ہے، جی، جہاں پر دین سے نفرت و بیزاری اور اسلام میں ہر بات میں تشکیک اور تذبذب کا درس دیا جاتا ہے، یہ تعلیم گاہ ہیں، یہ یونیورسٹیز جس میں مسلمان نوجوان اور خواتین کو، خواتین کی صورت و سیرت، تہذیب و تمدن، اخلاق و معاشرت، عادات و اطوار کو، زاویے کو ہی بدل کر رکھ دیا گیا، اور مادیت کا وہ درس دیا جاتا ہے کہ نوجوان اپنے ملک میں رہنے کی بجائے اغیار کے ممالک میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب اپنی اولاد یورپ میں رہتے ہوئے جوان ہوتی ہے، جب اپنی بیٹی جوان ہوتی ہے اور اسی تہذیب میں جب ڈھلنے لگتی ہے، وہ یورپ کی گندی تہذیب میں جب ڈھلنے لگتی ہے، پھر وہی والدین جنہوں نے اسی تہذیب کو اپنے لیے پسند کیا تھا، پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا تو کما لی لیکن اپنی اولاد کی عزت و ناموس اور شرم و حیا کو داؤ پر لگا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خلاصہ یہ ہے، بالعموم ہر مسلمان اور بالخصوص دیار غیر میں رہنے والے، یورپین کنٹریز میں سیٹل ہونے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر حد درجہ محنت اور مشقت سے کام لیں، اور ان کی اخلاق اور ان کی عقائد اور شرم و حیا کے لیے انہیں اسلامی عقائد سے ہم آہنگ اور قریب کرنے کے لیے یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت پڑھائیں، اور اسی طرح امہات المومنین کی سیرت، اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کرام کی زندگی کے واقعات اور اولیاء کرام کے قصے
اور ناصحانہ اور مفید ملفوظات کی کتب ان کو پڑھانے کی ترغیب بھی دیں اور پڑھائیں بھی۔ اللہ اکبر، بے شک، کیونکہ والدین ہی بالخصوص بلوغت تک کے معاملات کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہاں اگر ان کی تربیت اچھی کر دی، اور اب بلوغت کے بعد کا معاملہ آتا کہ شادی کا معاملہ، کیونکہ یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، وہ کر دے، تو اب بچے جو ہیں وہ خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں۔ تو پھر تربیت اچھی ہونے کے باوجود اگر وہ کہیں لڑکھڑا جاتے ہیں تو پھر والدین پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی، لیکن بہرحال والدین اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے تربیت کیسے کی، انہوں نے ان کے تعلیم کس حوالے سے دلوائی۔ آپ ڈگریز لے رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی ڈگری ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اگر اس سے ہی بے بہرہ ہیں، بہرہ ور نہیں ہیں، تو پھر ہم جتنی مرضی ڈگریز حاصل کر لیں، میرے خیال میں پھر یہ علم سے دوری ہی ہے۔ اس کو بھگتنا بھی پھر والدین کو پڑتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تمہارا جو ہے اپنی اولاد کو وہ تربیت دو گے، جو تم سکھاؤ گے، جو پڑھاؤ گے، جو اسے وہ تمہیں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ دیکھیے محلے داروں کی صحبت اور فرینڈز کا جو ماحول ہے وہ بعد میں ہے، پہلے تو بچہ گھر میں پیدا گھر کا ماحول ہے، پہلے گھر کا ماحول ہے۔ جتنی اگر ہم عربی بولنے والے کا بچہ ہے تو وہ عربی کے لیے صرف و نحو نہیں پڑھتا، اگر انگریز کا بچہ ہے تو وہ ٹینس نہیں پڑھتا۔ اسی طرح ہی جس طرح بچہ بغیر پڑھے بغیر سکھائے زبان سیکھ جاتا ہے، وہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اعمال، اسی طرح اخلاق، اسی طرح عادات، اسی طرح جو اطوار ہیں وہ بچہ اپنے ماں باپ سے، بہنوں بھائیوں سے دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ایک بچہ ہے وہ گھر میں جب دیکھتا ہے رات کے وقت یا جب بھی اذان کی آواز آتی وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد گرامی کبھی ٹاول دیکھتے ہیں، کبھی وضو کرتے ہیں، تو وہ چیزیں دیکھتا ہے، مسجد کی طرف جاتے ہیں، وہ گھر میں بیٹی ہے، بچہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اذان کی آواز آئی، ہماری جو بڑی عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، انہوں نے مصلی بچھا لیا، تو جن گھروں میں کیا ہوتا ہے بچے ساتھ، اور بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں وہ دوپٹہ اوڑھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جس طرح سجدے کی بجائے لیٹ جاتی ہیں تو پریاں نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، ایسی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بڑوں پہ ہے، خواہ انہیں محبتیں سکھائیں، خواہ نفرتیں سکھائیں، نیگیٹیوٹی دے دیں یا پازیٹیوٹی دے دیں، بالکل صحیح ہے، چاہے انہیں اسلام سے دور کر دیں، چاہے اسلام کے قریب کر دیں، قریب کر دیں۔ اللہ اکبر۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین سامعین، یہ بہت المناک پہلو ہے ہماری زندگیوں کا، الا ماشاء اللہ وہ لوگ بھی ہیں، اکثر لوگ عام طور پہ موجود ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو پریفرنس دیتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی ہے کہ یہ جو فتنوں کا دور چل رہا ہے، لبرلزم، سیکولرزم اور دیگر مختلف نام نہاد ایجنڈے اور فتنے اور فارن فنڈنگز اور کیا کیا معاملات ہیں، 5th جنریشن وارز، کچھ بھی نام لے لیں، ان سب کا رزلٹ آنے والی نسلوں کی تباہی کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے فکر نہ کی اور اولاد کی صحیح خطوط پر تعلیم و تربیت کی ذمہ داری نہ نبھائی تو پھر اللہ نہ کرے خاکم بدہن ہمارے حال بھی انہی کمیونٹیز اور ممالک کی طرح ہو سکتا ہے جہاں خاندانی جو یونٹی ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، ماں باپ کی تمیز، رشتہ داروں کی تمیز، اخلاقی اقدار جو ہیں وہ بالکل موجود ہی نہیں ہیں۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان ثنا خان رانا محمد ادریس صاحب نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب رانا محمد ادریس۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دامنی مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامنی مصطفیٰ جن
ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سبحان اللہ بخش کر نعمتیں دو جہاں کی مجھے سبحان اللہ بخش کر نعمتیں دو جہاں کی مجھے بخش کر نعمتیں دو جہاں کی مجھے پوچھتے ہیں بتاؤ اور کیا چاہیے پوچھتے ہیں بتاؤ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے سبحان اللہ بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سبحان اللہ سبز گنبد جو خوابوں میں آنے لگا اللہ اکبر سبز گنبد جو خوابوں میں آنے لگا سبز گنبد جو خوابوں میں آنے لگا حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین و سامعین 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اولاد کی تعلیم و تربیت اولاد کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اولاد بہت قیمتی ہے اس حوالے سے کہ یہ اگر ہم اولاد کی تربیت اسلامی جو رہنمائی ہے اس کے مطابق کریں تو یہ یہاں اس دنیا میں ظاہری طور پر ہمارا سہارا بھی بن سکتی ہیں اور خدمت گزار بھی اولاد بن سکتی ہیں اور پھر قبر میں یہ مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے آخرت میں بخشش کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتی ہے لیکن اس کے برعکس اگر والدین اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں اور والد جو اولاد ہے وہ گمراہ ہو جائے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو اعمال کے حوالے سے ہو اور برے اعمال سر انجام دینے لگے حرام معاملات جن سے اللہ نے روکا حدود اللہ کو پامال کرنے لگے اور یہی بندہ مومن یہ والد اگر مال و دولت چھوڑ جائے اور اولاد اس کی تربیت نہیں ٹھیک تھی تو اولاد اس کو
اسلام کے منافی جو عوامل ہیں ان پر خرچ کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے۔ والدین جنہوں نے صحیح تربیت نہیں کی تھی، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تھیں، کہیں ان کے لیے بھی قبر میں عذاب اور آخرت میں رسوائی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ اسی لیے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کوٹ کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے تمام اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان بھی ہیں، پتھر بھی ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ہر ایک تم میں سے نگران بھی ہے، تم میں سے ہر ایک جواب دہ بھی ہے، اور جو نگران ہے اسی کو جواب دینا ہوتا ہے۔ والد جو ہے وہ اپنے گھر کے معاملات کا، پھر والدہ جو ہے وہ اپنی اولاد کے گھر کے اندرونی معاملات بالخصوص ان کی ذمہ دار، اسی طرح مختلف شعبوں میں۔ تو چونکہ والدین دونوں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، تو ان سے کل روز محشر بچوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اگر تو نیک تربیت کی ہوگی تو نیک عمل کی جزا بھی نیک، اور بد عمل کی جزا بھی وہ برا ٹھکانہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ، ان کا اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر اولاد کو اچھی تربیت نہ دی گئی تو پوچھا جائے گا، جی، تو وہ میرے ذہن میں آ گئی کہ حضرت امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے جی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، بے شک قیامت والے دن تم سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ اکبر، انہیں کیسا ادب سکھایا، انہیں کیسی تعلیم دی۔ اللہ اکبر، اور جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن ابی سلمہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھانے کا شرف حاصل کر رہا تھا، جی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلامو سم اللہ وکل، وکل ما یمینی کا، فرمایا اے بیٹے، اے بچے، اللہ کا نام لے کر، جی اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ یعنی بسم اور اللہ۔ جو حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں کھانا کھاتے ہوئے نا وہ جو ڈش تھی اس میں جگہ جگہ ہاتھ سے کھا رہا تھا، جی، تو کریم آقا فرمایا اے بیٹے اللہ کا نام سے شروع کرو، بسم اللہ پڑھو، بے شک، اور جو سامنے ہے نا وہیں سے کھانا کھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان تو تربیت یوں اور وہ بھی ربیب ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت، جی زیر تربیت ہے، آپ کی کفالت میں ہے۔ اور حضرت انس بن مالک 10 سال رسول اللہ کی بارگاہ میں خدمت کرتے رہے، اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے نہیں جھڑکا، اللہ اتنی محبت سے تربیت فرمائی۔ اور ایک مرتبہ مجھے کچھ چیز لینے کے لیے، کوئی سودا سلف لینے کے لیے مصطفیٰ نے حکم فرمایا، میں چلا گیا، کہتے وہاں پہ میں کھڑا رہا، کوئی کھیل کود دیکھتا رہا، تو دیر ہو گئی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور آ کر کے کہتے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے لمس اور ٹھنڈک محسوس کی، میں نے دیکھا تو مجھے یہ تھا کہ مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا انس خیر تو ہے، ٹھیک تو ہے، تو اس وقت بھی آپ نے محبت سے تربیت فرمائی۔ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت، جی، ان کے آغوش، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیسے تربیت فرمائی؟ آپ خود اپنے بچوں کو اپنے بابا جانی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے نانا کی بارگاہ میں بھیجتی، سبحان اللہ، تاکہ وہاں سے وہ دین سیکھ کر آئیں، تاکہ وہ رسول اللہ کے فرامین عالیہ سنیں، فیض و برکات، فیض و برکات سے۔ جب حسن و حسین واپس آتے نا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھ دی بھی اپنے بیٹے حسن سے سبحان اللہ، کہ بیٹا وہاں پہ کیا سنا، نانا جانی نے کیا فرمایا تھا، اللہ اکبر، کیا بات وہاں پہ ہوئی، کیا تعلیم فرمائی، تو یہ چیزیں پوچھتی۔ اور ان ہستیوں سے بھی احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ جی جی، اور یہ ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے۔ بالکل صحیح، ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ تربیت کس لحاظ سے، یہ سوال ہوتا ہے جی کس لحاظ سے تربیت کی جائے بچوں کی، جی کہ جی گریجولی کی جائے، صحیح، تدریجی تربیت کی جائے۔ پہلے نمبر پہ سمجھانا ہے، جی سٹیپ بائی سٹیپ کی جائے۔ پہلے نمبر پہ سمجھانا ہے، دوسرے نمبر پہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ پھر
ایسی سزا دی جائے جو مار نہ ہو, تعدیبی سٹ اسٹینڈ ہو سکتا ٹھیک ہے, ہے. تو یہ جس مار کے بغیر سزا دی جائے, اور چوتھے پہ ضرورت پڑے تو مار کے ساتھ بھی سزا دی جا سکتی ہے. سمجھائیں, بچہ غلطی کرتا ہے, غلطی ہونا بچوں سے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, غلطی بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے. بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے صراحتاً برائی بھی نہ ذکر کریں, کنایاتاً اشاروں کے ساتھ اسے توجہ دلائیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے, بالکل صحیح, برائی کا ذکر نہ کریں, یہ اچھا نہیں ہے بچے کی تربیت کے لیے. تو بچے کو ایسا سمجھاتے رہیں. صحیح. اور اگر کوئی بچے کو روکنے ٹوکنے سے غفلت برتے گا تو اخلاق بگڑ جائیں گے, بے شک, بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اللہ اکبر. تو پہلے سمجھائیں. اگر پھر بچہ پھر وہ بار بار غلطی کرتا ہے, سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتا, پھر بچے کو ڈانٹ کر سمجھائیں کہ دوبارہ ایسی نہ کریں, دوبارہ غلطی نہ کرنا, سختی کریں گے تجھے ماریں گے, تو بچے کو یہ تحذیر سے کام لیا اور جائے. یہ معاملات علیحدگی میں ہوں دوسرے بچوں یا, اور بچوں کو کبھی بھی ڈانٹیں لوگوں کے بیچ میں نہ, بچوں کی جو سمجھانا ہے ڈانٹنا ہے تو بچے کو لونلی کریں, علیحدگی میں کریں. تو یہ بچے کی تربیت کے بڑا مثبت اثرات اس پہ آئیں گے. تو یہ اگر پھر ڈانٹ ڈپٹ سے بھی بچہ نہیں سنبھلتا تو ایسی سزا دیں جس میں مار پیٹ نہ ہو. اللہ اکبر. اور پھر بھی نہیں بچہ بار بار وہ اس غلطی کو دہراتا ہے تو پھر بچے کو ماریں. اور مارنا بھی ایسا نہیں اس میں افراط و تفریط نہ ہو, نہ تو زیادہ مارنا ہے اور نہ کم مارنا ہے, اعتدال کے ساتھ بچے کو تعدیب کے لیے, تعدیب کے لیے, ادب سکھانے کے لیے. یہ نہیں کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائیں, ایسا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد اگر بلوغت کے بعد بیٹا غلطی کرتا ہے, وہ اولاد پھر غلطی دہراتی, پھر قطع تعلقی کا بھی ایک راستہ ہے اس کو ادب سکھانے کے لیے. اور یہ والدین پہ آتا ہے نا. کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اللہ کے رسول, یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ احادیث کا نچوڑ ہے. بالکل صحیح. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ, کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں. ٹھیک ہے. جب عمر 7 سال ہے تو انگلی پکڑ کر ساتھ لے جائیں, بیٹا نماز سختی کی ضرورت نہیں ہے, سختی نہیں کرنی, محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے جائیں اور نماز کا حکم دیں, نماز پڑھائیں انہیں. اور فرمایا جب 10 برس کے ہو جائیں وَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ, تو پھر انہیں مارو. بالکل ٹھیک. نماز نہ پڑھنی. تو یہ ساری یہاں پہ نماز ایک فرض کا ذکر کیا نا, حقیقت میں نماز بھی اس سے مراد ہے, اور اس سے مراد یہ کہ اسلامی عقائد اور تعلیمات اور اعمال سکھاؤ. جی, یہ ہمیں تربیت کا ایک مینر بتایا جا رہا ہے, ایک تربیت کا پیرامیٹر دیا جا رہا ہے کہ پہلے سمجھانا ہے اور پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے, اور پھر بھی نہ سمجھے پھر سزا دیں. اللہ اکبر. اور اس میں نہ افراط ہو نہ تفریط, اور غصے میں نہ کبھی مارے. اور آپ اگر غصے میں تو پھر زیادہ لگ جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بلا اشتعال ہونی چاہیے سزا, خواہ استاد ہے خواہ ماں باپ ہے. بالکل صحیح. آپ نے جو آخری تعدیبی معاملے کا ذکر کیا, حدیث مبارکہ میں بھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا, کیونکہ آپ بھی ایجوکیشنسٹ تھے, ماہر تعلیمات تھے. اس حوالے سے ایک یہ بھی ملتا ہے, اور اس کو انگلش کوٹیشن کی صورت میں بھی لوگ سامنے لائے کہ اسپائل دی چائلڈ اینڈ سیو دی اسٹریپ, یعنی بچے کو آپ تباہ کر لیں اور کوڑا جو ہے وہ آپ اپنا بچا لیں. اب یہاں پہ حدیث مبارکہ میں کوڑا سامنے رکھا جائے, مارنے کا ذکر نہیں ہے. ذکر یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑی سی ڈر خوف ہو ان کے دل میں ہو کہ اگر ہم کوئی ایسا غیر اخلاقی عمل کریں گے اسلام کی تعلیمات کے منافی, تو ہو سکتا ہے کہ تعدیبی کارروائی ہمارے بارے میں عمل میں لائی جائے. بالکل ایسے ہی. تو یہ بچوں کی تربیت پہلے تو شروعات سے کرنا چاہیے نا, بندے کے اپنے اخلاق اچھے ہوں. اگر بچہ گھر میں دیکھ رہا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, رات کو سوتے وقت باتیں کرتا ہے, فلاں جگہ پر میں نے فراڈ کرنا ہے, فلاں جگہ پر میں نے ڈاکہ ڈالنا ہے, تو پھر بچے کا وہ شروع سے ہی بن جائے گا. شروع سے ہی بچہ وہ ایسی وہ جو آپ اس میں سافٹ ویئر کر رہے ہیں تو بچہ وہی کرے گا. بالکل جو ونڈو آپ انسٹال کریں گے بیٹے میں, نفرت کی کریں گے, محبت کی کریں گے, اچھائی کی کریں گے, برائی کی کریں گے, تو بچہ اسی کو پلے کرے گا. اور یہ حقیقت ہے, بعض کا بڑوں کے جو رویے اگر بچوں کے حوالے سے سخت ہوں تو بچے ان کے قریب نہیں جاتے. جو بڑے رشتہ دار عزیز ان سے اچھے انداز کے ساتھ بات کرتے ہیں, نرم لہجے کے ساتھ, محبت کے ساتھ, بچے انہی کے قریب جاتے ہیں, انہی سے محبت کرتے ہیں, چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں, دادا ابو ہوں, نانا ابو ہوں, چاچو ماموں خالہ, کوئی بھی ہو. جی, یہ کریم آقا کی حدیث ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے نا اللہ کے رسول نے مارنے کا حکم دیا تو یہ تب دیا جب نہ کرے, آخری سٹیج ہے. ویسے محبت دیکھیے شہزادوں کے ساتھ, اپنے نواسوں کے ساتھ, اللہ کی نماز ہے,
خدا کی عبادت کر رہے ہیں، مصلی امامت میں ہیں میرے مصطفیٰ، اور شہزادے حسن و حسین آتے ہیں، کمر پہ سوار ہو جاتے ہیں، جب ان کا من کرتا ہے، جب دل کرتا ہے تب وہ اترتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی تربیت دی، اور بچوں کے ساتھ اتنا پیار۔ ایک مرتبہ شہزادے حسن و حسین کو بوسہ لیا تو ایک جو کسی قبیلے کا سردار آپ کے ہاں مہمان تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10-12 بچے ہیں، میں نے کسی بچے کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو خدا تیرے دل سے رحم نکال دے تو میں کیا کروں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور پیارے عمر فاروق جن کی طبیعت میں جلال تھا، آپ نے جب یمن کا غالباً گورنر منتخب کیا اور گورنر کو سی آف کرنے کے لیے مدینے کی جو باؤنڈری ہے، مدینے کی حدود سے باہر جاتے ہیں سی آف کرنے کے لیے، تو حضرت عمر فاروق آپ کا بچوں سے پیار دیکھیے کہ بچے آئے جو کھیل رہے تھے، جو اپنے مسلمانوں کے ہی تھے، تو وہ آ کر حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے بچوں سے پیار کیا۔ تو اس جو گورنر نے اس چیز کو ناگوار اس پہ گزری، اچھا محسوس نہیں کیا کہ بچوں سے آپ نے اتنا فری ہیں، اتنے مانوس ہے بچوں سے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسی وقت کاغذ اور قلم منگوایا اور اس کی گورنری کو معزول کر دیا، اور ڈسمس کر دیا، اسے معطل کر دیا، معزول کر دیا کہ تیرے دل میں یہ رحم نہیں ہے، تیرے دل میں بچوں کے لیے پیار نہیں ہے، تو اتنے بڑے منصب کے تو لائق ہی نہیں ہے۔ علامہ صاحب آپ کی اس بات سے وہ بات مجھے بھی یاد آیا کہ یہ تو سنت رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے بچے جو ہیں آپ کو وداع کرتے، تو آپ بچوں کو سلام کرتے، آپ بچوں کو سلام کرتے، السلام علیکم پیارے مصطفیٰ فرماتے بچوں سے۔ تو بچوں سے یہ محبت کا انداز تھا پیارے مصطفیٰ کا۔ تو یہ اب دیکھیے وہ رحمت للعالمین، اور یہ بچے جو ہیں یہ عام جملہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، انہوں نے ہمارے مستقبل کو تعمیر کرنا ہے۔ تو اگر آج ہم ان کی تعمیر، ان کی بلڈنگ، ان کی بیس وہ بہتر بنائیں گے تو پھر کل یہ ہمارے فیوچر کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے پھر اس کو تعمیر کریں گے۔ اور یہ جو عموماً سوسائٹی میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں مفتی صاحب، وہ یہ ہوتی ہے کہ جن کے والدین ارننگ کے سلسلے میں، کمائی کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیسہ وافر ہوتا ہے، تو چونکہ ماں زیادہ سختی نہیں کرتی تو عموماً وہ بچے بگڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے گھرانوں کے لیے، ایسے والدین کے لیے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام ربیعہ رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے امام ربیعہ رائی۔ تو ان کے جو والد گرامی تھے، جنگوں کا ماحول تھا اس وقت، بالکل صحیح، فتوحات پہ فتوحات ہو رہی تھی، اسلامی سلطنت کا دائرہ کار پھیل رہا تھا، تو وہ مجاہد تھے، سبحان اللہ۔ تو ان کا نام حضرت فروخ تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ جہاد پہ چلے گئے، تو جہاد پہ چلے گئے تو ایک فتح ہوا، پھر فتح ہوئی، پھر فتح ہوئی، تو 20 برس بعد یہ واپس پلٹتے ہیں، 20 سال بعد واپس آتے ہیں۔ تو آ کر کے اپنے گھر کا پتہ تھا، گھر اپنا پہچان کر کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے نیزے کے ساتھ اپنے دروازے کو نوک کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر گزرتی ہے تو دروازہ کھولنے والا ایک 20 سال کا نوجوان تھا، تو دروازہ کھولنے والا نوجوان جو تھا اس کو دیکھتے امام فاروق فرماتے ہیں کہ تو تیرا میرے گھر میں کیا کام، تو کون ہے؟ یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن، حیا والے گھروں میں تیرا کیا کام ہے؟ تو آگے سے امام ربیعہ رائی وہ نہیں پہچانتے تھے میرے والد گرامی، وہ آگے سے جواب دیتے یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، عزت والے اور پردے والے اور حیا والے گھروں کے دروازوں پہ اس طرح سامنے نہیں کھڑے ہوتے جس طرح آپ کھڑے ہو۔ تو بات جھگڑے تک جا پہنچی، باپ بیٹا دونوں کو ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، اس سے پہلے کہ لڑائی نہیں ہوئی تھی، تو بات یہاں تک جا پہنچی، تو محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو جب باتوں میں بلند ہو گئی آواز، تو پھر پردے سے آپ کی امام ربیعہ جو آپ کی امی جی ہیں، انہوں نے آواز پہچان لی کہ یہ تو میرے سرتاج ہیں، یہ تو میرے شوہر ہیں، اور یہ باپ بیٹا غلط فہمی میں ہے ایک دوسرے کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، تو کہیں لڑائی نہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے انٹرپٹ کیا، انہوں نے پھر کہا کہ میں مسئلہ سمجھاتی ہوں، لوگوں کو کہا چلے جاؤ، یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا نہیں ہے۔ جب اتنی ولادت سے پہلے یہ چلے گئے تھے، تو یہ چلے گئے تھے، اس وقت یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو دونوں کو گھر میں بلایا، کھانا کھلایا اور بیٹھے رہے، باپ بیٹا باتیں کرتے رہے۔ تو اذان ہوئی تو نماز کا وقت ہوا، امام ربیعہ رائی نے اجازت لی اور آپ مسجد نبی میں چلے گئے۔
اور جا کر کے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی ہزاروں کا مجمع ہوتا اللہ اکبر، اور آپ وہاں پر حدیث کا درس ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور جب وہ چلا گیا بیٹا تو میاں بیوی رہ گئے، تو حضرت فاروق نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جب میں جہاد پہ جا رہا تھا میں تجھے 20,000 دینار دے کر گیا تھا، اب میں واپس آ گیا ہوں، بڑھاپا بھی ہے، اب کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، تجارت کی میری کوئی ارادہ ہے، تو وہ 20,000 دینار جو دیے تھے وہ مجھے دے. تو انہوں نے کہا ایسا کرو، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھاؤ، اور جب نماز پڑھ کے واپس آؤ گے تو پھر میں آپ کو 20,000 جو دینار ہے ان کا آپ کو میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو حضرت فاروق اٹھے اور وضو کیا اور چلے گئے مسجد نبوی میں، جا کر نماز پڑھی ہے. اور دیکھتے ہیں نماز کے بعد ایک مجمع بہت بڑا لگ گیا ہے اور ایک نوجوان خوبصورت چہرے والا بیٹھا ہے، اور اس وقت دور تھے، مجمع سے دور سے دیکھ رہے تھے ایک تو، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ اس وقت محدثانہ شان سے بیٹھے تھے. آپ جبہ پہن کر اور سر پہ دستار محدثوں والی سجا کر کے بیٹھے تھے، اور آپ درس حدیث دے رہے تھے. اور جب پہچان نہ پائے تو لوگوں سے پوچھا یہ چھوٹی سی عمر میں بڑا رتبہ بڑی شان اس نوجوان کو ملی، یہ نوجوان کون ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ آپ کا پڑوسی ساتھ کھڑا تھا، وہ کہتا ہے فاروق پہچانا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نہیں پہچانا، وہ آپ کا ہی بیٹا ہے، اللہ نے اسے محدث کا یہ رتبہ عطا فرمایا. تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو گہرا آ گئے. کہا کہ میرے بیٹا زمانے کا محدث بنا بیٹھا، میرے بیٹے کی یہ شان ہے، میرا بیٹا ممبر پہ ہے، ہزاروں لوگ اور سفید داڑھیوں والے نیچے بیٹھ کر میرے بیٹے سے حدیث مصطفیٰ سن رہے ہیں. گھر میں آئے اور آ کر کے یہ جذبات یہ تھے. تو جب آپ کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو ساری بات جان گئے ہیں تو بیوی نے کہا ہاں آپ 20,000 دینار کی بات کر رہے تھے. حضرت فاروق کہتے ہیں ہاں وہ میں نے کاروبار شروع کرنا ہے اب. تو وہ 20,000 دینار میں تجھے دے کر گیا تھا. تو حضرت فاروق کی بیوی کہتی ہیں وہ تو نے 20,000 دینار دیے تھے وہ میں نے تیرے ضائع نہیں کیے، وہ میں نے تیرے بیٹے پہ لگائے ہیں، تیرے بیٹے پہ خرچ کر کے زمانے کا محدث اور امام بنایا ہے. اب بتا 20,000 دینار چاہیے کہ زمانے کا محدث اور امام چاہیے؟ تو حضرت فاروق کہتے ہیں میری بیوی میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں تجھ سے راضی ہو گیا. تم نے میرے بعد 20,000 دینار کیا 20 لاکھ سے بھی ایسا امام اور محدث نہیں ملتا. تم نے میں 20 برس بعد آیا، بیٹا بھی دیا اور وقت کا محدث اور امام بھی دیا. اے میری بیوی، اے میری شریکہ حیات، میں اللہ کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں. اللہ اکبر. تو یہ ان کے لیے درس ہے، ان ہماری بہنوں کے لیے کہ جن کی شوہر کمانے کی غرض سے باہر جاتے ہیں، وہ تو وہاں اپنے بچوں کا آپ کے لیے، آپ کے اچھے فیوچر کے لیے، آپ کی برائٹ فیوچر کے لیے اپنا شب و روز ایک کر کے وہاں پہ وہ محنت کرتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں، دینار اور درہم کماتے ہیں، وہ آپ کے لیے پاؤنڈز کماتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت پر لگانا. اور یہ جو ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ اگر وہ 20 برس ان کا شوہر باہر رہے اور وہ ایسی تعلیم و تربیت کریں کہ زمانے کو محدث بھی دے دیں. اللہ اکبر. جی تو آپ بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق کا مالک بنا سکتی ہیں. تو کہ جانے کے بعد جو بندہ چاہتا ہے نا جی اس کا نام باقی رہے مرنے کے بعد، فرمایا وہ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم نیک تربیت کر جائے. سبحان اللہ. اپنے بچوں کو بہتر آداب سکھائے تاکہ اس کے جانے کے بعد لوگ اس کے بچے کی تربیت دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر کہیں کیسا وہ عظیم باپ ہے، کیسی وہ عظیم ماں ہے کہ کتنی سونی تربیت کر کے گئے ہیں، کتنے اعلیٰ اخلاق سکھا کر گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین سامعین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے غالباً دور کا واقعہ کہ بچہ جس کا والد جس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یعنی اللہ کا نام لیا اور اسلامی تعلیم کا آغاز کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے والد کی قبر میں عذاب موقوف فرما دیا. تو یہ اسلام کی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، یہ حاصل کرنا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی باعث اجر و ثواب حتیٰ کہ اللہ کی رضا کا باعث بننے والا ہے. ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. رانا محمد ادریس صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. جناب رانا محمد ادریس صاحب.
سونے دے درد ذرے بدرو ہے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے سونے دے درد ذرے بدرو ہے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے تے لال بن گئے سبحان اللہ جنات پیا نظرا رب دے حبیب دیا مدنی کریم دیا جگ دے طبیب دیا او حضرت اویس بن گئے حضرت بلال بن گئے حضرت اویس بن گئے حضرت بلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے سونے دے درد ذرے بدرو ہے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے سبحان اللہ جنت تو آلہ یارو جالی حضور دیے عرش تو عرفاں آلہ جالی حضور دیے جالی نو چمن والے غوث و ابدال بن گئے جالی نو چمن والے غوث و ابدال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے سونے دے درد ذرے بدرو ہے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے مسلم غلام سارے میری سرکار دینے جگ دے نظارے سارے میری سرکار دینے بدو اصحابی دیاں نظران دے نال بن گئے بدو اصحابی دیاں نظران دے نال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے سونے دے درد ذرے بدرو ہے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے سبحان اللہ طیبہ دی یاد ویکھو سینہ جلائی جاندی ایڈی نامے تو لمبی چلی جدائی جاندی سائم جدائی اندر گھڑیاں دے سال بن گئے سائم جدائی اندر گھڑیاں دے سال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے سونے دے درد ذرے بدرو ہے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب ناظرین و سامعین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان فیض شاہ جہاں صدائے رمضان